اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے محرم اور نامحرم کے بارے میں۔ محرم اور نامحرم، کون کون محرم ہوتا ہے اور کون کون نامحرم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے محرم کے بارے میں بتائیں گے کہ ماں باپ محرم ہوتے ہیں، دادا دادی، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد جتنی بھی آگے بڑھتی جائیں گی وہ دادا دادی کے لیے محرم ہوں گی۔ اسی طرح نانا نانی محرم ہوتے ہیں اور ان کی اولاد، اور اس کے آگے جتنی بھی ان کی اولاد ہوتی جائیں گی وہ سب نانا نانی کے لیے محرم ہوں گی۔ بھائی بہن یہ سب آپس میں محرم ہوتے ہیں، بھائی بہن۔ اور پھوپھی جو ہے لڑکے کے لیے محرم ہوں گی، خالہ وہ بھی لڑکے کے لیے محرم ہوں گی، ماموں لڑکی کے لیے محرم ہوتے ہیں ماموں، اور چچا لڑکی کے لیے محرم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سسر اور ساس بھی محرم ہوں گے، سسر اپنی بہو کے لیے اور ساس اپنے داماد کے لیے محرم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب نامحرم میں شمار کیے جائیں گے، ان کا شمار نامحرم میں ہوگا۔ جیسے دیور ہے تو یہ نامحرم ہوتا ہے، خالو ہے، خالو لڑکی کے لیے نامحرم ہے، یا پھوپھا ہیں لڑکی کے لیے نامحرم ہے، بہنوئی ہے یہ بھی نامحرم ہے، سالی یہ بھی نامحرم ہے، بھابھی بھی نامحرم ہوتی ہیں، کزن بھی آپس میں چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ ان سب کی جتنی اولاد ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہوتے ہیں۔ چچی جو ہوتی ہیں وہ لڑکے کے لیے نامحرم ہوں گی، اور مامی یہ بھی لڑکے کے لیے نامحرم ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کا محرم اور نامحرم کا بہت زیادہ خیال رکھیں، لیکن بہت کم لوگ ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، یعنی انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ حرام کام انجام دے رہے ہیں یا حلال کام انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں محرم اور نامحرم کا فرق جو ہے جاننا ضروری ہے کہ کون ہمارے لیے محرم ہے، کون ہمارے لیے نامحرم ہے، کیونکہ دین اسلام نے نامحرم سے پردہ کرنا واجب قرار دیا ہے کہ جتنے لوگ بھی نامحرم ہیں ان سے پردہ کرنا واجب ہے۔ تو کس حد تک، یعنی کتنا نامحرم سے پردہ کرنا چاہیے؟ تو ایک لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ 9 سال کی ہو جائے تو وہ نامحرم سے یعنی پردہ کرے۔ تو اس کا پردہ جو ہوگا نامحرم سے وہ یہ ہوگا کہ یعنی پورے بدن کو چھپائے گی، صرف چہرہ اور گھٹے تک ہاتھ کو کھول سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، اور بقیہ جتنا پورا جسم جو ہے چھپانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا یعنی کسی غیر مرد سے کوئی جو نامحرم ہے اس سے بات کرنا جائز ہے؟ جی، اسلام نے ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں دی ہے اس چیز کی کہ کسی نامحرم سے اور کسی غیر مرد سے بات کی جائے جو ہمارا محرم نہ ہو، ان سے بات کی جائے۔ کہا صرف جتنی آپ کو ضرورت ہے بس اسی مقدار میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ جیسے کالج میں آپ نے دیکھا یا آپس میں کزنس بھی ہوتے ہیں، اتنا زیادہ مذاق اور ہنسی مذاق ہوتا رہتا ہے، تو یعنی ایسی باتیں کرنا کہ جو آپ کو محرمات کی طرف لے جا رہی ہوں، گناہوں کی طرف لے جا رہی ہوں، تو پرہیز کرنا چاہیے۔ نامحرم سے صرف ضرورت اتنی مقدار میں آپ بات کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں۔ جتنا آپ کا کام ہے بس اتنا سوال کیجیے اور اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ جب عورت کسی نامحرم سے گفتگو کرے تو اپنا لہجہ سخت کر لے۔ سخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی کر کے بولے، جی نہیں، لڑ کے نہیں بولنا ہے۔ سخت کا مطلب کہ یعنی آپ کی جیسی آواز ہے اسی آواز میں بولیے، کیونکہ بہت لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ یعنی آواز ویسی نہیں رہتی ہے لیکن بنا کر بہت ہی نرم لہجے میں سامنے والے سے بات کرتے ہیں، تو نامحرم سے اس طرح سے بات کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا نامحرم سے، غیر مرد سے جو نامحرم ہے ان سے ہاتھ ملانا جائز ہے؟ جی نہیں، ہاتھ نہیں ملا سکتے، جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور ان سب چیزوں پہ توجہ دیں۔ ہمارے جو فقہ جعفریہ ہیں، ہمارے شیعہ حضرات فقہ جعفریہ کے ماننے والے، ان سب چیزوں پر غور کریں، توجہ دیں کہ جو دین میں ہے وہی ہم انجام دیں۔
یہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں یہ رسم ہے، رواج ہے، جی نہیں، ہر رسم و رواج سے اوپر جو ہے ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین اسلام کیا کہہ رہا ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے۔ ہمیں حلال اور حرام میں فرق رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو چیز رائج ہو جائے معاشرے میں تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز حرام ہے اور وہ معاشرے میں رائج ہو جائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ جو شریعت نے حرام قرار دے دی ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں نامحرم سے، اس کی جگہ پہ آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے۔ بہت سے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، تو چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں جیسے 9 سال سے بالغ ہو گئی ہیں، تو اگر بزرگ ہیں چاہے وہ 50 سال کے ہوں، 45 سال کے ہوں، 60 سال کے ہوں، وہ ان کے محرم نہیں ہو جائیں گے۔ جو نامحرم ہیں وہ نامحرم ہی رہیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ہاتھ ملائیں بلکہ وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیں۔ دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہیں تو ان کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ یہ بہترین اور ایک بہت اچھا طریقہ ہے کسی کو خوش کرنے کا اور کسی سے بہت خوش اخلاقیات سے ملنے کا۔